قربانی کس کے نام سے کرنا چاہیے؟ اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہیے یا اپنے والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے، یا اپنے گھر کے مرحومین، مثال کے طور پہ اگر کسی کا باپ، کسی کا بھائی یا کسی کی ماں انتقال کر جائے تو کیا ان کے نام سے قربانی کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ایک حدیث پاک ہم جانیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی کرو تو میری طرف سے بھی قربانی کرو۔ اور حضرت علی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ قربانی کیا کرتے تھے تو ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میں اپنی طرف سے اور آقا کی طرف سے قربانی کروں۔ تو یہاں سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ہم اپنے مرحومین جو ہمارے اپنے ہیں، جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کے نام سے ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اگر مرنے والا ہمارا باپ ہو یا ہمارا بھائی ہو یا ہماری ماں، انہوں نے اگر کچھ مال چھوڑا تھا اور اس مال میں سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہماری طرف سے قربانی ہمارے مرنے کے بعد کر دینا، تو اس صورت میں ان کے اس مال کے حصے سے جانور خریدیں گے اور قربانی کریں گے، اور سارا گوشت جو ہے وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیں گے، بانٹ دیں گے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھیں گے۔ اگر وصیت کی ہے مرحوم نے، یعنی جو مر گیا اگر اس نے وصیت کی تھی، تو پھر اس کے کیے گئے جانور کی قربانی، اس کے گوشت کو تقسیم کرنا پڑے گا، اپنے استعمال میں اس کو نہیں لانا چاہیے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے وصیت نہیں کی، آپ ویسے ہی اپنی طرف سے اپنے مرحوم والد کے نام سے کر رہے ہیں یا مرحوم والدہ کے نام سے کر رہے ہیں یا مرحوم بھائی کے نام سے، کسی کے نام سے آپ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو اختیار ہے اس گوشت کے 3 حصے کریں، اپنے لیے رکھیں، اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں میں بانٹیں اور غریبوں میں دے دیں، چاہیں تو کل گوشت اپنے استعمال میں لے آئیں، چاہیں تو کل تقسیم کر دیں، تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وصیت کی ہے تب آپ اس کے مال سے جو جانور خریدیں گے وہ آپ کو گوشت تقسیم کرنا پڑے گا۔ اب ایک چیز یہاں پر نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ اپنے مرحوم والد کے نام سے کر رہے ہیں، یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ مرحوم والد اگر آپ کے نہیں ہیں، والد زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ کی والدہ حیات ہیں، قربانی آپ پر واجب ہے اور آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے آپ پر جو واجب ہے آپ اپنے طرف سے قربانی کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا مال اور اللہ نے اتنا آپ کو نوازا ہے، بچتا ہے، تو پھر آپ جس کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس پہ واجب ہے، پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے نام سے قربانی کرے۔ گھر کے اندر ماں اور باپ اگر ان کے اوپر واجب ہے تو وہ اپنے نام سے کریں، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ یہ کلیئرلی آپ سمجھ گئے ہوں۔